सब اساتذہ صاحبان کو میرا پیار بھرا سلام۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک اور سبق کی منصوبہ بندی یعنی لیسن پلان شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ پسند آئے گا اور آپ باقی اساتذہ اور بچوں کے ساتھ اس کو آپ شیئر کریں گے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ میں نے پسٹل شیٹ اور سفید کاغذ کی مدد سے لیسن پلان تیار کیا ہوا ہے، جس کو ہم سبق کی منصوبہ بندی بھی کہتے ہیں۔ یہ میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہے۔ سبق میں نے چنا ہے 7ویں جماعت بہارستان اردو سے اور موضوع کا نام بھلے اور برے کی پہچان ہے، جو آپ کو بہارستان اردو کی کتاب میں ہی صفحہ نمبر 33 میں ملے گا۔ سبق کی منصوبہ بندی کا آغاز ہم اہداف سے کر رہے ہیں، جس کو انگریزی میں لرننگ آبجیکٹیوز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے اہداف جو ہے وہ 3 لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، میں ایک ایک کر کے آپ کو یہ پڑھ کے بتاتا ہوں۔ جیسے سبق کے آخر میں طلبہ اس قابل بنے کہ وہ بھلے اور برے کی پہچان کر سکیں اور اس کی فرق بھی واضح کریں۔ دوسرا ہدف جو میں نے لکھا ہے، سبق کے آخر میں طلبہ اس قابل ہوں کہ وہ آسان سے مشکل جملے لکھیں بھی اور پڑھیں بھی۔ تیسرا، سبق کے آخر میں طلبہ اس قابل ہوں کہ وہ مشقی سوالات کے جوابات خود دے سکیں۔ اہداف یعنی لرننگ آبجیکٹیوز لکھنے کے بعد میں یہاں سے میں نے لکھا ہے آموزشی محصول، جس کو ہم انگلش میں انگریزی میں لرننگ آؤٹ کم بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے آموزشی محصول لکھا ہوا ہے، میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ جیسے طلبہ اردو میں سبق میں تحریر اور تقریر کا خلاصہ اپنی زبان میں بیان کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ سبق کو صحیح تلفظ اور مہارت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آموزشی محصول میں نے لکھا ہے یہاں پہ۔ جو ہمارے اساتذہ صاحبان ہیں وہ بھی اس طریقے سے یہ آموزشی محصول لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تشخیص کے یا جائزہ، جس کو ہم انگریزی زبان میں اسسمنٹ بھی کہتے ہیں، وہ میں نے یہاں پہ تحریر کیا ہوا ہے، میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اسسمنٹ یعنی تشخیص یا جائزہ جو ہے وہ ہم سبق کے آخر میں کرتے ہیں، لیکن اسسمنٹ یہاں پہ میں نے آموزشی محصول کے بعد ہی لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے مندرجہ ذیل الفاظ کو ان کے صحیح معنی کے ساتھ ملائیں۔ جیسے الفاظ اور معنی، یہاں پہ میں نے لکھا ہے سلوک، لالچ، حرص، رحم، شفقت، برتاؤ۔ تو یہاں پہ کیا کرے گا بچہ، یہاں پہ یہ الفاظ کو اپنے معنی کے ساتھ ملائے گا۔ جیسے سلوک وہ ملائے گا برتاؤ کے ساتھ، حرص، لالچ، شفقت اور رحم۔ یہاں پہ بھی بچہ الفاظ اور معنی پڑھ کے ان کو آپس میں ملائے گا، یہ آخر میں ملائے گا جب یہ سبق ختم کرے گا۔ محبت، دوستی، عذاب، تکلیف، ہمسایہ اور پڑوسی کے ساتھ یہ ملائے گا۔ اس کے بعد دوسرا میں نے لکھا ہے بھلے آدمی کیسے ہوتے ہیں، ایک جملہ میں بیان کریں۔ تو بچہ یہ بیان کرے گا، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اسسمنٹ ہم کر رہے ہیں، یہ آپ لکھا بھی سکتے ہو اور یہ زبانی بھی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ ایک جملے میں اس کو بتانا ہے کہ بھلے آدمی کیسے ہوتے ہیں۔ برے لوگوں کی کیا پہچان ہوتی ہے، ایک جملہ میں بیان کریں۔ تو بھلے آدمی کا بھی ایک جملہ میں بیان کرے گا اور برے آدمی کی بھی ایک جملے میں وہ بیان کرے گا۔ جیسے چوتھا میں نے لکھا ہے نیک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، نیچے دیے گئے الفاظ کو چن کر ان پر دائرہ بناؤ۔ جیسے اچھا سلوک کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، دوستی، دشمنی، جنگ، ہمدردی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں دائرہ بنائے گا کہ نیک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اس کے بعد پانچواں میں نے لکھا ہے ضد بتائیے، آسمان کی ضد بتائیے، جھوٹ کی ضد بتائیے اور امیر کی ضد بتائیے۔ تو یہ میں نے تشخیص کی یا جائزہ اسسمنٹ جس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں، تو یہ یہاں پہ لکھا ہے، تو آپ بھی ایسے ہی لکھ سکتے ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے اسسمنٹ کے بعد ہم یہاں پہ یہ 5 سٹیپ لیسن پلان بنا رہے ہیں، 5 سٹیپ سبق کی منصوبہ بندی بنا رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے
پہلا مرحلہ جس کو ہم پہلا سٹیپ بھی بولتے ہیں وہ ہے پیشکش، وہ ہے آغاز، جس کو ہم انگریزی میں اوپننگ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے لکھا ہے استاد کمرہ جماعت میں داخل ہونے کے بعد بچوں کو سلام و آداب اور ان کا والہانہ خیر مقدم کریں۔ استاد بچوں کو موضوع کے متعلق راغب کرے گا، جیسے پیارے بچوں، اچھا انسان کس کو کہیں گے؟ ٹھیک ہے بچوں، آج کا عنوان شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب بچوں کو یہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، آپ یہ ویڈیو غور سے دیکھو۔ تو یہاں پہ میں نے ایک ویڈیو تیار کیا ہوا ہے، تو یہاں پہ ہم بچوں کو پہلے ویڈیو دکھائیں گے، تو اس کے بعد ہم پھر آگے بڑھیں گے۔ تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں، بچوں کو ہم راغب کرتے ہیں ہمارے عنوان کی طرف، بچوں کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں ہمارے جو ہمارا لیسن ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی طرف۔ تو یہاں پہ ہم ان کو ایک ویڈیو دکھائیں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو بھلے اور برے آدمی کی پہچان کے بارے میں بتائیں گے۔ برے لوگ ہمیشہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، برائی کرنا، حسد کرنا، لالچ کرنا برے لوگوں کی پہچان ہے۔ برے لوگ برے کاموں میں ہمیشہ آگے ہوتے ہیں اور ہر کسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ نیک آدمی ہمیشہ اچھے کام کرتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ سچ بولنا، مدد کرنا، ایمانداری ان کی خاص خصوصیات میں سے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ نیک اور اچھا انسان بننا چاہیے۔ تو ویڈیو دیکھنے کے بعد استاد جو ہے وہ دوسرے مرحلے پہ جائے گا، جو ہمارا دوسرا سٹیپ ہے، جس کو ہم معلم کا کام بولتے ہیں، انگلش میں اس کو بولتے ہیں آئی ڈو پارٹ۔ یہاں پہ جو ہے استاد سبق بھلے اور برے کی پہچان کو بلند آواز میں پڑھے گا اور بچے دھیان سے سنیں گے۔ استاد بچوں کے اندر جملیاتی شوق بھی اجاگر کرے گا تاکہ بچے بعد میں سبق کو بنا کسی مشکل سے پڑھ لیں۔ سبق کا آغاز، تو یہاں پہ کیا کرے گا استاد، یہ سارا سبق جو ہے وہ بچوں کے لیے وہ خود پڑھے گا اور بچے دھیان سے اس کو سنیں گے۔ اور یہی سبق جو ہے میں نے یہاں پہ لیسن پلان میں بھی بنایا ہوا ہے، لیسن پلان میں بھی لکھا ہوا ہے، جیسے میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ نیک آدمی بچوں، نیک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو چندن کلہاڑی کے ساتھ کرتا ہے۔ کلہاڑی اسے کاٹتی ہے مگر وہ اس کی دھار کو خوشبودار کر دیتا ہے۔ اس لیے چندن کو یہ عزت حاصل ہے کہ دیوتاؤں کے سروں پر جگہ پاتا ہے، اور کلہاڑی کی یہ درگت ہوئی اس کا منہ آگ میں تپا کر ہتھوڑوں سے پیٹا جاتا ہے۔ بھلے آدمی سادہ مزاج رکھتے ہیں اور جو کچھ خدا نے دیا ہے اس پر راضی رہتے ہیں، دنیا کی خواہشوں سے آزاد ہوتے ہیں، ہر حال میں خوش رہتے ہیں اور فیاضی کے لیے مشہور ہوتے ہیں، سب کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، کسی سے دشمنی نہیں رکھتے، حرص اور لالچ کی ان کو ہوا نہیں لگتی، بغض اور حسد کا اس پر سایہ نہیں پڑتا، وہ غریبوں پر مہربانی کرتے ہیں، اپنی تعظیم کی پرواہ نہیں کرتے مگر اوروں کی تعظیم کرتے ہیں، کسی سے ایسی بات نہیں کہتے جو اس کو بری معلوم ہو، وہ اپنے قول کے سچے ہوتے ہیں، ان کو خدا پرستی اور انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کی لو لگی ہوتی ہے۔ بلا شبہ ایسے ہی آدمی کو خدا رسیدہ کہنا چاہیے۔ برے آدمی کے بارے میں، اب تم برے آدمی کو بھی کچھ سنو، کبھی تم بھول کر بھی ان کی صحبت میں نہ بیٹھو، ان سے تم کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچے گی، ان کے دل میں حسد کی آگ روشن رہتی ہے، جب وہ کسی کی غیبت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں گویا ان کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہو، جو ان کے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں، جھوٹ ہی ان کا لینا اور جھوٹ ہی ان کا دینا،
وہ اوروں کو تکلیف دیتے ہیں، ہمسایوں کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ جب کسی کی برائی یا ترقی سنتے ہیں تو ایسی ٹھنڈی سانس لیتے ہیں جیسے ان کو بخار ہی چڑھ گیا ہو۔ ان کو سوائے اپنے مطلب کے کچھ اور نہیں سوچتا۔ ماں باپ استاد سب کی ہنسی اڑاتے ہیں، کسی کا کہنا نہیں مانتے۔ نیک انسان چاند اور سورج کی طرح چمک کر سکھ اور آرام پہنچاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچایا جائے۔ تو بچوں، میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ کس طرح کے انسان بننا پسند کرو گے؟ اچھا انسان یا برا انسان، اور کیوں؟ تو یہاں پہ استاد نے بچوں سے سوال کیا ہے کہ وہ کیسا انسان بننا پسند کریں گے، اچھا یا برا؟ تو ظاہر سی بات ہے بچے بولیں گے کہ ہم اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، اور استاد جو ہے وہ بچوں سے کہے گا کہ کیوں وہ اچھا انسان بننا چاہتے ہیں۔ تو بچہ اس کی وجوہات بتائیں گے کہ کیوں وہ اچھا انسان بننا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ کیا کرے گا؟ یہاں پہ استاد جو ہے وہ تیسرے مرحلے میں جائے گا۔ تیسرا سٹیپ جو ہے وہ ہے متعلمین کا کام، یعنی وی ڈو پارٹ، یعنی اس میں بچے اور استاد جو ہے وہ ایک ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہاں بچے اور استاد ایک ساتھ مل کر کام کریں گے۔ استاد بچوں کو گروپ بندی کرے گا اور انہیں ہدایت دے گا کہ وہ سبق ایک ایک کر کے پڑھیں، اور استاد ان کی غلطیاں نکالے گا اور صحیح ڈھنگ سے غلطیاں ٹھیک کرے گا۔ ساتھ ساتھ استاد بچوں کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے میں نے لکھا ہے، جیب میں صحیح پرچی ڈالیں، پرچیاں اٹھا کر اپنے اپنے جیب میں ڈالیں۔ مطلب کہ یہاں پہ میں نے 2 جیب بنائی ہے، اچھائی کے کام لکھے ہیں ایک میں، اور برائی کے کام جو ہے اس کے لیے میں نے ایک اور جیب بنائی ہے، اور یہاں پہ میں نے ایک بڑی سی جیب بنائی ہے اور اس میں نے کچھ پرچیاں ڈالی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے بچے اور استاد دونوں ایک ساتھ مل کے کام کریں گے۔ تو استاد جو ہے وہ ان کی مدد کرے گا اور بچے ان پرچیوں کو پڑھے گا۔ جیسے یہاں پہ وہ پڑھے گا جھوٹ بولنا، یہاں پہ لکھا ہے ایماندار، یہاں پہ لکھا ہے لالچی، یہاں پہ لکھا ہے غیبت کرنا، یہاں پہ لکھا ہے نیک، یہاں پہ لکھا ہے ہمدردی، یہاں پہ لکھا ہے خدا پرست، یہاں پہ لکھا ہے رحم دل۔ تو یہ ساری پرچیاں وہ اس جیب سے، یہاں پہ لکھا بھی ہے بھلے اور برے کی پہچانی، سبق کا عنوان ہے ہمارا۔ اور یہاں پہ کیا کرے گا؟ ایک ایک کر کے بچہ جو ہے استاد کی مدد سے ان کو پڑھے گا، اور رحم دل، استاد ان کو بولے گا یہ رحم دل کیا ہوتا ہے، یہ اچھائی کے کام ہوتے ہیں کہ برائی کے کام ہوتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے بچہ بولے گا کہ یہ اچھائی کا کام ہوتا ہے، تو وہ اچھائی کے جیب میں اس کو ڈال دے گا۔ اس کے بعد خدا پرست، یہ بھی اچھا کام ہے۔ ہمدردی، تو یہ بھی اچھا کام ہے۔ یہاں پہ نیک، تو یہ بھی اچھا کام ہے۔ یہاں پہ غیبت کرنا، تو یہ برائی کا کام ہے، تو یہ برائی کے جیب میں ہم ڈالیں گے اس کو۔ ایماندار بھی اچھائی کا کام ہوتا ہے۔ لالچی، یہ تو برائی کا کام ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنا، یہ تو برائی کا کام ہوتا ہے۔ تو ایسے اپنے اپنے جیبوں میں ان کو ڈال دے گا۔ تو یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ استاد اپنے بچوں کے ساتھ یہاں اس سٹیپ میں، یہاں اس مرحلے میں ان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو پھر وہ آگے بڑھے گا۔ یہاں پہ استاد اور بچے شاگرد مل کے یہ ایکٹیویٹی کریں گے، استاد بچوں کی مدد کرے گا اور سب مل جل کے ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ چوتھے مرحلے میں آئے گا۔ چوتھا مرحلہ جو ہے وہ ہے طلبہ کا کام، جس کو ہم یو ڈو پارٹ بھی کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو یہاں اس سٹیپ کو مرحلہ بھی بولتے ہیں، اس لیے میں نے مرحلہ بھی یہاں پہ لکھا ہے۔ مرحلے میں استاد طلبہ سے الگ الگ، یعنی انڈیویجولی مطلب انفرادی کام کرائے گا۔ استاد
तलबा को एक एक करके सबक पढ़ने को कहेगा और एक एक करके सब तलबा को पढ़ाई में मदद करेगा। तो यहाँ पे भी तलबा से ये काम कराएगा, तलबा खुद करेंगे, वो एक एक करके पढ़ेंगे और उस्ताद उनकी मदद करेगा। यहाँ पे उस्ताद बच्चों की ग्रुप बंदी करेगा, करके इनको आपस में गुफ्तगू कराएगा। तो यहाँ पे एक उस्ताद ही उनकी ग्रुप बंदी करेगा, अलग अलग भी करेगा और इनको ग्रुप वाइज भी बिठा के इनको आपस में गुफ्तगू कराएगा। जैसे एक सवाल पूछेगा और दूसरा जवाब देगा। तो यहाँ पे एक्टिविटी मैंने डाली है एक और, जो उस्ताद अपने बच्चों के साथ कर सकता है, और एक्टिविटी का नाम है बोलिए तो सही, बोलिए तो सही। और यहाँ पे क्या करेगा, जब ग्रुप बंदी करेगा, एक ग्रुप सवाल पूछेगा, दूसरा ग्रुप आंसर देगा, जवाब देगा। एक बच्चा सवाल पूछेगा, दूसरा बच्चा जो है वो इंडिविजुअली जवाब देगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ सवाल लिखे हुए हैं, जैसे एक पूछेगा अच्छे इंसान कौन लोग होते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल है नेक आदमी अपने दुश्मनों के साथ बुरा सलूक करता है, ये सही है या गलत है। तो तीसरा है क्या चोरी करना अच्छाई है। चौथा सवाल जो है वो बुरी सोहबत में रहकर क्या नुकसान है। तो ये 4 सवाल मैंने लिखे हैं। तो ये 4 बच्चे बोलेंगे, 4 ग्रुप लीडर्स बोलेंगे और इनके जवाब जो है वो मैंने इस पर्ची के पीछे लिखे हुए हैं। जैसे पहला सवाल क्या था, अच्छे इंसान कौन लोग होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है जो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं वही अच्छे इंसान होते हैं। नेक आदमी अपने दुश्मनों के साथ बुरा सलूक करता है, ये बोलते हैं गलत, नहीं, वो नेक आदमी अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक ही करता है। क्या चोरी करना अच्छाई है, नहीं, चोरी करना बुराई है। बुरी सोहबत में रहकर क्या नुकसान है, बुरी सोहबत में रहकर इंसान बुरा बन जाता है और बुरे काम सीखता है। तो ये सवाल भी है और जवाब भी है। सो ये आप यहाँ पे एक्टिविटी बच्चों के साथ कर सकते हो। उसके बाद जो है उस्ताद 5वें मरहले और आखिरी मरहले में जाएगा, जिसका नाम है इख्तिताम बर्खास्तगी स्लिप, जिसको हम अंग्रेज़ी में एग्ज़िट स्लिप भी कहते हैं। तो यहाँ उस्ताद ख़ास बातों को दोहराते हुए अपने मौजू या सबक को इख्तिसार के साथ खुलासा बयान करेगा। कमरा जमात छोड़ने से पहले उस्ताद तैयार शुदा तशख़ीसनामा यानी असेसमेंट जो हमने पहले लिखा था वो अब इस स्टेप में वो तशख़ीसनामा बच्चों के सामने पेश करेगा और हर बच्चा शागिर्द को इख्तिसार से ज़बानी तैयार शुदा सवालात पूछेगा। ये ज़बानी इसको पूछना है। फिर बच्चों से रुखसती मांगकर कमरा जमात से रुखसत होगा। तो इनको फिर अल्लाह हाफिज़ कह के वहाँ से जा सकता है। तो हमारा जो ये सबक की मनसूबा बंदी है, लेसन प्लान, वो यहाँ पे इख्तिताम होता है, यहाँ पे बर्खास्तगी स्लिप पे। सो ये यहाँ तक का ये लेसन प्लान है। उसके बाद यहाँ पे फ़रहंग जो मशकी काम है, जो हमारे नोट, जो हमारे टेक्स्ट बुक उर्दू की जो किताब है बारिस्तान उर्दू, अगर आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा जो सबक है। उसके बाद जो है फ़रहंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये अल्फाज माने हैं ये मैंने इधर भी लिखे हुए हैं, बिल्कुल यही है। ये सलूक, बर्ताव, दुर्गत, ख़राब हालत, यहाँ पे भी यही सलूक, बर्ताव, दुर्गत, ख़राब हालत, शफ़क़त, मेहरबानी, हर्ष, लालच, हसद, जलन, ये उस्ताद के लिए अपना एक कंप्लीट पैकेज रहेगा, कंप्लीट लेसन का बुक रहेगा। ताज़ीम, इज़्ज़त, खुदा परस्त, हक़ परस्त, खुदा रसीदा, नेक, सोहबत, मोहब्बत, ठीक है। यहाँ पे ग़ीबत, किसी की गैर मौजूदगी में बुराई करना, ख़ारों का ख़जाना, बड़ा ख़जाना, हमसाया, पड़ोसी, अज़ाब, तकलीफ़। तो ये सारे अल्फाज माना जो है वो मैंने इधर लिखे हुए हैं, अगर आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है सवाल जवाब, सवालात इसमें 4 है और यही सवाल जो है वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। जैसे यहाँ पे भी है भले आदमी कैसे होते हैं, और यहाँ पे भी मैंने लिखा है भले आदमी कैसे होते हैं। लेकिन ख़ास बात इसमें यह है कि मैंने इसका यहाँ पे जवाब भी लिखा, भले आदमी नेक, ईमानदार, सच्चे होते हैं और हर वक्त खुदा से डरते हैं और दूसरों से प्यार और हमदर्दी से पेश आते हैं। इससे क्या होगा
کہ بچہ جو ہے وہ اس سے یہ کاپی بھی کر سکتا ہے اور یہاں پہ اس کا ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. دوسرا سوال ہے اس کا جواب بھی ہے. تیسرا سوال اس میں بری صحبت سے کیا نقصان پہنچتا ہے، تو جواب بھی اس میں لکھا ہوا ہے. نیک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے وہ اس کا جواب بھی لکھا ہوا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھ سکتے ہیں سوال جواب کے بعد یہاں پہ معنی لکھے اور جملوں میں استعمال کیجیے. سروں پر جگہ پانا، راضی رہنا، ہڑپ کرنا، فکر میں رہنا، ٹھنڈی سانس بھرنا، یہ سارے محاورے جو ہے اس کے معنی بھی ہے اور اس کے جملے میں میں نے یہاں پہ جیسے سروں پر جگہ پانا اونچا عہدہ اس کا معنی ہے. یہاں پہ جیسے دانش نے اپنے اساتذہ کے سروں پر جگہ پا لی ہے. راضی رہنا، خوش رہنا، میرے ماں باپ ہمیشہ مجھ سے راضی رہتے ہیں. یہاں پہ میں نے ہڑپ کرنا، قبضہ کرنا، ہمارے پڑوسی نے ہماری ساری زمین ہڑپ کر لی. فکر میں رہنا، سوچ میں رہنا، میرے ماں باپ ہمیشہ میری فکر میں لگے رہتے ہیں. ٹھنڈی سانس بھرنا، جو کسی غم یا فکر کی وجہ سے بھرا جائے، جیسے کرونا وائرس خطرناک بیماری کی وجہ سے سب ٹھنڈی سانس بھر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ انہوں نے دیے ہیں متضاد الفاظ لکھیے. یہاں پہ الفاظ لکھے ہیں تو ان کی ضد لکھنی ہے. جیسے یہاں پہ جدید، قدیم، آسمان، زمین، طاقتور، کمزور، امیر، غریب، عورت، مرد، نیک، بد، اچھا، برا. تو سارے الفاظ اور ضد جو ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھے بھی ہے اور یہ ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. تو لاسٹ میں آخر میں میں نے یہاں پہ ایک نتیجہ ہمارا نکلتا ہے. جیسے میں نے لکھا ہے مورل، اچھے کاموں کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور برے کاموں کا نتیجہ ہمیشہ برا. اس لیے پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ اچھا انسان بن کے رہنا چاہیے جس سے اللہ تعالی ہم سے خوش ہوتا ہے اور ہمیں انعام دیتا ہے. تو یہاں پہ ختم شد ہے. یہاں پہ ہمارا یہ بالکل ختم ہو جاتا ہے ہمارا یہ سبق کی منصوبہ بندی یعنی لیسن پلان. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی محنت اس کو چاہیے، تو باقی یہ بچوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. امید ہے کہ آپ سب کو یہ پسند آیا ہوگا اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ اس کو آپ شیئر کریں گے. انشاءاللہ پھر ملیں گے کچھ اور لیسن پلانز کے ساتھ. آپ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.